نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ قمری مہینوں کا حساب پہلے سے رکھنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مسلمانوں پر قمری مہینوں کا حساب رکھنا فرض ہے۔ اگر کسی نے بھی نہیں رکھا تو سارے گنہگار ہوں گے، اور حساب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دیکھ کے رکھا جاتا ہے، تو اس لیے ہر شہر میں کچھ لوگ ہونا چاہیے جو مہینے کے اخیر میں 29ویں تاریخ کو مہینے کی، قمری مہینے کی، اسلامی مہینے کی وہ چاند دیکھا کریں اور دیکھنے کی صورت میں بھی اطلاع دیں، نہ دیکھنے کی صورت میں بھی اطلاع دیں۔ یہاں شریعہ بورڈ میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ بھی ذہن میں رکھیں، اگر چاند نظر آ جایا کرے تو اطلاع دے دیا کریں 29ویں تاریخ کو۔ یہ کار ثواب سمجھ کے کر لیا کریں، ثواب کا کام ہے، یہ جاب نہیں ہے کوئی ایسا کہ آپ نوکری ہے آپ کو تو نہیں ہے۔ اب شعبان کی آج پہلی تاریخ ہوگی، اگر معلوم ہوگا تو یہ شعبان کی 29ویں کو آپ چاند کی تحقیق کرو گے، اور اگر یہی نہیں معلوم کہ آج کیا تھی تو پھر جب آئیں وقت پہ رمضان کا مسئلہ آتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، عید کا مسئلہ آتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، بقرعید کا مسئلہ آتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ اور رجب اور شعبان جو ہیں یہ بہت خاص مہینے ہیں، اور یہ رمضان کے لیے آدمی کو تیار کرنے والے مہینے ہیں، تمہید ہے یہ رمضان کی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی ذہن بناتے تھے اور دعا کا اہتمام فرماتے تھے رمضان کے لیے، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان و بلغنا رمضان، یہ اللہ ہماری رجب میں ہمیں برکت دے اور ہمارے شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو رمضان تک پہنچنے کے واسطے شعبان اور رجب سے آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ابھی سے آدمی کو ذہنی طور پر تیار ہونا پڑتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ سستی میں ذہن بناتے ہیں کام نہیں کرنے کا، اور بعض لوگ چستی میں ذہن بناتے ہیں کام کرنے کا۔ اسلام کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ کام کرنے کا ذہن بنایا جائے، نہ کرنے کا نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ابھی سے سوچ رہے ہیں کہ یار اس مرتبہ روزے بڑے لمبے ہیں، اس مرتبہ عشاء کی نماز کا وقت بھی دیر میں شروع ہوگا، تراویح بھی بڑی لمبی جائے گی، علم ترا والی پڑھیں کیا پارے والی پڑھیں، ابھی سے لوگوں کے ذہن چل رہے ہوتے ہیں، عشاء اتنے بجے ہوگی، تراویح اتنے بجے ختم ہوگی، سحری کو پھر اٹھنا ہے، جاب کا کیا ہوگا۔ اصل جو ذہن بنانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی ہمت ابھی سے بنائے، حوصلہ بنائے تھوڑا سا، تو لمبے سے لمبا روزہ یہ بھی آسان ہوگا، اور اگر رات میں جگنے کا موقع کم سے کم ہو تو بھی اللہ پاک اس کی شکل نکال دیں گے دن میں کوئی سونے کی، آرام کرنے کی۔ جاب کا ٹائم شہری کے بعد سے لے کے اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ لی۔ بہت سی مسجدوں والے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ رمضان میں فجر کا وقت شروع ہوتے ہی نماز رکھ دینا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے پرانی روٹین میں ہوتے ہیں، تو جو پرانی روٹین میں ہوتے ہیں ان کی جگہ ذرا زحمت ہو جاتی ہے۔ اگر وہاں کے ساتھی اس بات کا مشورہ دے دیں کہ بھائی وقت ہوتے ہی اگر نماز پڑھوا دو تو پھر جاب کو جانے سے پہلے 2-3 گھنٹے کا آرام ہو جائے گا، 8 بجے بھی جانا ہے، 7 بجے بھی جانا ہے، 4 بجے آپ کی نماز ہوگی تو 2-2.5 گھنٹے کا اچھا خاصا آرام ہو جاتا ہے۔ اور پھر عشاء کے بعد تراویح کے بعد اگر آدمی اپنا وقت ضائع نہ کرے، فوراً آرام کر لے تو بھی وقت ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس بات کا ذہن بنانا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال رمضان کی کیسے قابو میں لائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ انجام دیے جائیں، جان کیسے چھڑائی جائے، طبیعت کو کیسے ہلکا رکھا جائے، یہ نہیں سوچنا ہے زیادہ، بلکہ رجب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرانے کا مقصود یہ اہمیت کو بتانا ہے کہ رمضان جو ہے وہ مس ہونے والی چیز نہیں ہے۔ کوشش یہ کرو کہ اس میں آدمی کا صحیح معاملہ رہے، سیٹ رہے بالکل۔ سال میں ایک مرتبہ تو ایک سیزن ہے یہ اعمال کا۔ تشریح کے اعتبار سے سال جو ہے وہ رمضان ہے، اور تکوین کے اعتبار سے سال کا اینڈ جو ہے وہ شعبان ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نظام زندگی 2 ہیں،
ایک نظام زندگی وہ ہے جس کا تعلق شرعیت کے احکام سے ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، یہ شریعت والا نظام ہے اور اسی پر نجات ہے، اور یہی اس کے ہی ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار شریعت والے نظام کے ہوتے ہیں۔ اور ایک تکوین کا نظام ہے، وہ ذرا ان کو شاید وضو کو بتانا ہے، وہ وضو کو دیکھ رہے ہیں، شاید وضو کی جگہ بتا دیں۔ اور ایک تکوین کا نظام ہے۔ تکوین کا نظام کا مطلب ہوتا ہے کہ حالات زندگی جو ہیں، جو غیر اختیاری انسانوں کے ساتھ میں مقسوم ہیں، مقدر سے بنے ہوئے ہیں، ان کا بھی ایک سیٹ اپ ہے سالانہ۔ ہر چیز کا ایک سال ہوتا ہے، ٹیکس کا ایک سال ہوتا ہے، جتنے آپ پیسے کماتے ہیں ٹیکس بھرے ہوئے فلاں سال میں۔ حساب کتاب کا سال ہوتا ہے کہ بھئی یہ سال ختم ہو گیا تو یہ حساب کتاب تمہارا ختم ہے۔ تو ایگریمنٹ کا سال ہوتا ہے، معاہدوں کا سال ہوتے ہیں۔ تو جیسے سال ہوتے ہیں تمام زندگی کے امور کے انتظامی لائن کے، ایسے ہی ہر انسان کی تکوین کا بھی سال مکمل ہوتا ہے، تکوینی لائن کا۔ رزق کتنا ملے گا، کتنا نہیں ملے گا، جاب رہے گی یہ جاب نہیں رہے گی، ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی، شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، کون زندہ رہے گا خاندان میں، کون مر جائے گا، خود اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا، عزت ملے گی نہیں ملے گی، صحت ملے گی نہیں ملے گی، یہ تکوینی حالات کہلاتے ہیں، اور یہ ہر انسان کے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور امتحان کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے حالات کا سابقہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، اور ٹوٹلی وہ دو ہی میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ ایک شکر والے حالات ہوں گے، دوسرے صبر والے حالات ہوں گے۔ ایک موافق طبیعت حالات ہوں گے کہ جس سے مل کے خوشی ہوگی، جن حالات سے خوشی ہوتی ہے، جس سے راحت ملتی ہے، جس سے عزت ملتی ہے، اس کو شکر والے حالات کہتے ہیں۔ اور ایک صبر والے حالات ہیں جس میں تکلیف ہے، غم ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، تو یہ صبر والے حالات کہلاتے ہیں۔ اور صبر اور شکر یہ دونوں ایمان کی صفات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی سب صفتوں کو چاہتے ہیں کہ بندے میں آئے، چونکہ ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ ہے۔ صفت ہوگی تو ایمان کا اعتبار ہے، صفت نہیں ہوگی تو ایمان کا اعتبار نہیں، کامل ایمان کا۔ اب جس درجے کی وہ صفت ہوگی اس درجے ایمان کا لیول مقرر ہوگا، اس کے اعتبار سے درجہ مقرر ہوگا۔ اس لیے ہر ایمان والا، ہر انسان، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، پڑھا لکھا ہو کہ بے پڑھا لکھا ہو، نیک ہو کہ بد ہو، کیسے ہی ہو، اس کو دونوں قسم کے حالات سے سابقہ رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو جس کے پاس پیسے آ گئے اس کو حالات نہیں ہوں گے، آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے ایسا۔ لوگ سمجھتے ہیں ایسا کہ اگر پیسے آ گئے تو حالات نہیں رہیں گے، یہی سمجھ کے سب لوگ امریکہ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر امریکہ چلے گئے وہاں پیسے بہت ہیں تو پھر حالات نہیں رہیں گے۔ امریکہ آ کے پتہ چلا کہ وہ تو ڈبل ہیں، حالات سے کون فارغ ہے بیچارہ۔ یہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، بارش ہو گئی تو شاید کراچی میں سے لوڈ چلے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ مگر یہ ہے کہ دوسری قسم کے تو لوڈ بے حساب ہیں۔ وزن آدمی کا ہوتا ہی ہے زندگی کے اوپر، حالات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو غریبی اور امیری سے اس کا تعلق نہیں ہے، عہدے اور بے عہدے سے بھی نہیں ہے، تعلیم اور جہالت سے بھی نہیں ہے، نیکی اور بدی سے بھی نہیں ہے۔ یہ حالات زندگی تکوینی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحاناً بندے کے ساتھ مقرر ہیں، اور ہر بندے کے ساتھ الگ ہیں، ایک کا دوسرے کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس بندے کو جن حالات سے میں آزما رہا ہوں وہی حالات میں بندہ امتحان دے سکتا ہے، اگر چینج کروں گا تو نہیں دے سکتا۔ یہ بھی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ جس بندے کو جن حالات سے میں آزما رہا ہوں، کسی کو خوب پیسہ دے کے آزما رہے ہیں، کسی کو تنگ دستی میں آزما رہے ہیں، کسی کو بیماری میں، کسی کو تندرستی میں، کسی کو عزت میں، کسی کو ذلت میں، کسی کو غالب بنا کے، کسی کو مغلوب بنا کے، کسی کو حاکم بنا کے، کسی کو محکوم بنا کے۔ جس بندے سے جن حالات سے آزمائش کی جا رہی ہے کہ کرتا کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دنوں کے لیے انسانوں کو رکھا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ نے تم سے پچھلوں کا تم کو خلیفہ اور نائب بنا کے یہاں دنیا میں رکھا ہے، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک یہ دیکھنے والے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک سے یہی دیکھا جائے گا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اب کرتا کیا ہے، اللہ کے اعتبار سے کرتا کیا ہے، یعنی ان کو راضی کرنے والا کام کرتا ہے یا ان کو ناراض کرنے والا، اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے یا اپنی آخرت کی تیاری سے غافل ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔
جاب کیا کرتا ہے یہ دیکھنا نہیں ہے، گھر کتنے بناتا ہے یہ دیکھنا نہیں ہے، مال کتنا بناتا ہے یہ بھی دیکھنا ہی ہے کہ اس نے آخرت کو ترجیح دی یا دنیا کو دی۔ بعض ایسے ہوشیار ہوتے ہیں کہ اپنے آخرت کا بھی نقصان ہونے سے بچاتے رہتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی انتظام سے کام لیتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے گزرے ہیں اللہ والے نیک، اور ہر زمانے میں بھی ہوتے ہیں کہ اپنے آخرت کا بھی نقصان نہ ہو اور دنیا میں بھی ڈسپلن رہے، انتظام رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حالات سے سنت اور نمونہ بتا کر گئے۔ فقر و فاقے والی لائف وہ بھی آپ نے بتائی، وہ تو آپ کی غالب تھی، زیادہ تر وہ تھی۔ انتظام والی لائف کہ آپ 1 سال کا خرچہ گھر والوں کو دیتے تھے، ہم میں سے کوئی بھی 1 سال کا نہیں دیتا، بڑے انتظام والے بنتے ہیں۔ 1 مہینے بھر کا انتظام کر دیا تھوڑا سا تو خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے مہینے بھر کا غلہ ڈال دیا، بے فکری ہو گئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا ڈالتے تھے۔ تو انتظام میں بھی آپ نے سب سے ٹاپ پہ انتظام کر کے دکھا دیا، اور آپ کی طبیعت کے اندر چونکہ دنیا سے بے رغبتی تھی تو زیادہ فقر و فاقے کو آپ نے ترجیح دی۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ اصل میں جو ضعیف لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں جن کو پیسے پکڑنے کی خواہش ہوتی ہے، دنیا کے انتظام کی خواہش ہوتی ہے، ان کا دل چھوٹا نہ ہو اس لیے آپ نے انتظام بھی کر کے دکھایا، ورنہ آپ کا مزاج تھا نہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اصل مقصود غریبی غریبی ہے، فقیری فقیری ہے، ترک دنیا ہی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتائے جاتے ہیں کہ صاحب ایسا فاقہ تھا، ایسی بھوک تھی، ایسی تکلیف تھی، ایسا وقت گزارا، تو وہی سنت ہے شاید لوگ سمجھتے ہیں، ویسا نہیں ہے۔ وہ آپ کی پسند اپنی جگہ پہ تھی، مزاج آپ کا، لیکن اسلام مجموعی طور پر سب کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا۔ طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کی طبیعت میں انتظام ہوتا ہے، کسی کی طبیعت میں نہیں ہوتا۔ انتظام والے طبیعت کے جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بھی تھوڑی چیز ادھر ادھر ہونے سے گھبرا جاتے ہیں۔ ہم سبھی ایسے ہیں تقریباً، تھوڑا سا پیسہ آگے پیچھے ہوا، جاب آگے پیچھے ہوئی، انتظام آگے پیچھے ہوا تو ہمارے تو ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ایمان 2 روٹی میں رکھا ہوا ہے، اگر 2 روٹی وقت میں ملتی ہے تو اللہ تیرا شکر ہے، تو بڑا مہربان ہے، واقعی تو کتنا کرم فرما ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور اگر 2 روٹی آگے پیچھے ہو گئی تو بولے ہم ہی ملے تھے آپ کو، یہ کہ آپ نے کیا تماشا کیا ہوا ہے، ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ 4 قسم کی شکایتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، شرک کے جملے، کفر کے جملے، بدتمیزی کے جملے ہماری زبانوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو انتظام تو ہونا چاہیے، لیکن آخرت کے خزانے کے بغیر۔ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض زاہد مزاج ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ انتظامی اعتبار سے اور تکوینی اعتبار سے 15 شعبان کو یعنی اس ختم ہونے کا وہ ہوتا ہے، 15 کو شروع 15 تک ختم ہوتا ہے، 14 شعبان تک، اور 15 سے نیا سال کا حساب شروع ہوتا ہے۔ پوری رات میں یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ اسی واسطے بزرگوں نے اور مفسرین نے، محدثین نے شب قدر 2 معنی ہیں، 2 شب قدر قرار دیا ہے۔ ایک رمضان میں آنے والی شب قدر جو عبادت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ وہ بھی قدر کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے، اور ایک شعبان میں آنے والی قدر جو کہ تکوین کے اعتبار سے، یعنی رزق کے، روزیوں کے، حالات کے اعتبار سے ہے۔ اسی وجہ سے اس کو بھی لیلۃ المبارکہ کہا گیا، اس کو بھی لیلۃ المبارکہ کہا گیا۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی بات کی طرف رہا تھا کہ شب قدر 2 ہیں، ایک شعبان میں آنے والی اور ایک رمضان میں گردش کرنے والی جو پھرتی رہتی ہے۔ تو اصل بات جو بات سمجھ میں آتی ہے واللہ اعلم بالصواب وہ یہ ہے کہ یہ تکوین کے اعتبار سے جو نظام ہے وہ شعبان کو شعبان گردش کرتا رہتا ہے کہ کس کو کتنی روزی ملنے والی ہے۔ جو لوح محفوظ میں ہے، ام الکتاب میں ہے، وہ فرشتوں کے حوالے سال بسال کیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری اس سال ہے۔ پروجیکٹ بنا کے دے دینا، جیسے کام آفسوں کے اندر پروجیکٹ وائز ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کام ہے، اتنا ہے، اتنے دنوں میں ہو جانے کا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے شعبے ہیں فرشتوں کے، لاکھوں کروڑ ارب ارب فرشتے ہیں۔ فرشتوں کا ایک نظام ہے جو انسین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو چاہے کتنا ہی طاقتور فرشتہ ہوگا وہ وہی کرے گا جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ نے اس کو حکم دیا۔ بالکل ایسے مجبور محض سے ہوتے ہیں، تو ان کے تحت پوری کائنات کا نظام ہے اصل میں، اور وہ اللہ کے امر کے تحت میں، اللہ کا حکم ان پر نافذ ہوتا ہے، وہ اس کو نافذ، اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے، وہ اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ یدبر الامر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مدبر امر ہیں، اور انہوں نے فرشتوں کو والمدبرات امرا کہ کاموں کی تدبیر کرنے والے جو فرشتے مقرر ہیں ان کی قسم کھاتا ہوں، قرآن پاک میں مدبرات امر کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نظام ہے پورا،
اسی وجہ سے فرشتوں کے اس نظام پر ایمان لانا ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اگر فرشتوں کے نظام پر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان انکمپلیٹ ہو جاتا ہے، جوڑ نہیں بیٹھتا، پھر رسالت کا جوڑ، وحی کا جوڑ، پیغمبری کا جوڑ، دوسری سب چیزوں کا جوڑ نہیں بیٹھتا۔ اور جب ہمیں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کا نظام ہے تو ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے بہرحال۔ تو یہ جو شب آ رہی ہے میرے دوستوں، شب برات، یہ بھی تیاری کی رات ہے، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مہینہ آ گیا ہے شعبان کا، یہ بھی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس لیے ذہنی طور پر آدمی کو ابھی سے پریپیئر ہونے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ابھی سے آدمی سوچ میں رہے، ترتیب بنائے، اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دل کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ایک خاص رغبت، ایک رجحان، ایک میلان نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے شعبان کی اس مبارک رات میں کچھ اعمال کرنے کے ہوتے ہیں جو 15 کو آئے گی، اور کچھ نہیں کرنے کے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سی خرافاتیں لوگوں کی ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں جو چیز اصل میرے دوستوں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا حساب لیں، حالات کے اندر ہم اعمال پر جمے رہے کہ نہیں رہے۔ حالات میں امتحان کا ہے، حالات میں اعمال کا امتحان ہے۔ حالات سے تو امتحان لیا گیا کہ ان حالات میں امتحان کے رہے گا کہ نہیں رہے گا، امتحان دے گا کہ نہیں۔ مطلب بیماری میں نماز، بیماری ایک حال ہے، اس میں نماز کا کیا حال تھا؟ عسرت کے اندر حلال، تنگی ایک حال ہے، آیا تنگی سے پریشان ہو کے حلال حرام کی فکر کیے بغیر تو نہیں مال کما لیا؟ مال کمانا ایک حال ہے، اس کے اندر شریعت کے موافق کمایا کہ شریعت کو توڑ کے کمایا؟ مال کمانا اصل نہیں ہے۔ ہم جو صبح سے شام تک جاب کرتے ہیں، فرض کرو 6 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہم نے جاب کی دن میں، تو 2 کمائی ہم کرتے ہیں۔ ایک کمائی کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر چیک ملتا ہے، سیلری جو ملتی ہے ہم کو، وہ اصل نہیں ہے، وہ اصل کمائی نہیں ہوتی ہماری، کیونکہ اس کو فضل کہا گیا ہے۔ فضل اس کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے آپ کو دیا جا رہا ہوں۔ اگر آدمی جاب نہ بھی کرتا تو اس کے ساتھ دوسرے حالات ہوتے کہ یہ مال اس کے پاس آتا، کیونکہ وہ تو تھا اس کے پاس۔ اب اس عمل سے کرنا طے تھا تو وہ عمل بھی اللہ میاں کرا رہے۔ ایک حصہ ہے وہ ہماری جاب کا کہ اس پر ہمیں پیسے ملتے ہیں، لیکن اصل جو جاب ہم کرتے ہیں 6 بجے سے لے کے 6 بجے تک جاب میں، وہ یہ کہ اس میں یا اللہ کو ناراض کرتے ہیں اس دن یا اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ یہ اصل کسب ہے، لہا ما کسبت کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں، وہ اس مضمون کے لیے ہے۔ اور جو پیسے ہمیں ملتے ہیں اس کے لیے فضل کا لفظ آتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اور فضل کی تفسیر عام مفسرین مال سے اور کاروبار سے کرتے ہیں، اور فضل اصل میں بغیر معاوضے کے چیز ملنے کو کہتے ہیں کہ استحقاق نہیں تھا آپ کو ملا۔ بھئی آپ کا فضل ہے، اگر آپ قرضہ دینا باقی ہے تو فضل تھوڑی رہتا ہوں۔ فضل تو جب ہی ہوتا ہے کہ جب قرضہ باقی نہیں تھا ویسے ہی آپ نے دے دیا۔ تو اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جو روزی تمہاری اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہے وہ تلاش کرو۔ تو روزی جو ہے یہ محنت کا صلہ ہمارے اعمال کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ مقدر کے اعتبار سے ہے۔ محنت میں جو کر رہے ہیں ہم، جیسے رات میں، دن میں، مسجد کے باہر، ایسے ہی جاب پہ، کہ اللہ کو راضی کرتے ہیں یا ناراض کرتے ہیں۔ پیسے کتنے ملتے ہیں، کم کماتے ہیں یا زیادہ کماتے ہیں، یہ شریعت نہیں پوچھے گی آپ سے۔ شریعت صاحب سے یہی پوچھنے والی ہے کہ اس میں آپ نے اللہ کو خوش کیا کہ نہ خوش کیا۔ وہی کماتے ہیں ہم صبح سے شام تک۔ بہت لوگ جاب میں تو حلال حرام کی فکر نہیں کرتے، اس کے بعد آ کے مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اب چلو اللہ کو کچھ راضی کر لیں۔ بھائی وہاں 6 بجے سے 6 بجے تک بھی یا تو راضی کر رہے تھے آپ یا ناراض کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو حالات کے اندر اعمال پہ جماؤ، یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ جو حالات زندگی ہے، تندرستی کے، بیماری کے، یسر کے، عسر کے، شکر کے حالات، صبر کے حالات، اس میں مسئلے پر جم جانا کہ وہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اس کے موافق ہونا چاہیے۔ اور جب کنڈیشن برے ہوتے ہیں تو خود مسئلے شریعت بھی بدلتے ہیں، یعنی وہ تو علماء بتا دیں گے کہ آپ کو، جیسے بیمار ہے ایک آدمی وضو سے نہیں پڑھ سکتا تو تیمم سے پڑھے گا تو مسئلہ تو بدلا نا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا تو مسئلہ تو بدلا نا، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے گا۔ ایسی کنڈیشن میں بعض مرتبہ فتوے بھی بدل جاتے ہیں، مگر خود سے فتوا دینا نہیں ہوتا، وہ تو عالموں کو پتا ہے، علماء کرام کو پتا ہے کہ اس میں فتوا کیا بدلتا ہے کنڈیشن میں۔ تو اس لیے میرے دوستو، شعبان کے اس مہینے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذہن بنایا ہے، تو چونکہ آپ نے ذہن بنایا ہے اس لیے ہمیں بھی ذہن بنانا چاہیے۔ مطلب آپ کی بات سے یہ نکلا کہ ہر مسلمان کو اس پر اپنے ذہنی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے ہی شعبان آتا، جیسے ہی رجب آتا، آپ یہ ضرور فرمایا کرتے تھے، اللہ مبارک لنا فی رجبنا و شعبان
وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو رمضان کو آپ ذہن میں ڈالنا شروع فرما دیتے تھے. اور شب برات جو ہوتی ہے وہ چونکہ تکوین کے حالات کے اعتبار سے ہے، تو جب حالات کے فیصلے ہو رہے ہوں تو بندے کا کیا ذمہ بنتا ہے؟ بندے کا ذمہ یہی بنتا ہے کہ عاجزی ہو، انکساری ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، معافی مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے دعائیں کی جائیں، اپنے حالات سامنے رکھے جائیں. اللہ کو سب ہر بندے کا معلوم ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے پرابلم میرے سامنے رکھے. مجھے معلوم ہے یہ میری شان ہے، لیکن تیرا فریضہ کیا ہے؟ تو بول، رو سامنے، ہاتھ پھیلاؤ سامنے، بھیک مانگو سامنے. اللہ تعالیٰ سوال سے خوش ہوتا ہے، وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ان کو تو معلوم ہی ہے ان کو بولنے کا کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو معلوم ہے، لیکن ہمارا فرض کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو اپنے حالات پر نظر ثانی کر کے اپنے حالات کو صحیح کرنے کی فکر کرنا. دنیاوی اعتبار سے بھی ہم محتاج ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. حضور نے فرمایا کہ نمک مانگنا ہو تو بھی اللہ سے مانگو، اور جوتا ٹوٹ گیا ہو اس کو صحیح کروانا مانگتے ہو تو وہ بھی اللہ سے پہلے مانگو، موچی کے بعد میں جاؤ. جوتا تو اب بدلنے کا یہ رواج ہے، ٹوٹے ہوئے جوتے کو سلانے کا رواج تو رہا نہیں یہاں پہ. اس کا مطلب ہوا کہ جوتا بدلنا بھی چاہو تو اللہ سے مانگو، اور نمک مانگو تو نمک چاہیے معمولی سے معمولی چیز تو بھی اللہ سے مانگو. تو جو ہمارے بڑے مسئلے ہیں وہ ہم رکھتے ہی نہیں کبھی، نام لے کے بعد آپ کا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ ہی کی شان ہے، آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ اگر نہیں کریں گے تو کون کرے گا، ہم آپ سے مانگتے ہیں. رونا، منت سماجت کرنا. حدیث میں تو یہ ہے کہ فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنایا کرو، کیونکہ رونا آنا غیر اختیاری ہے، آدمی اختیار کا مکلف ہے. جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کی ہم ذمہ دار نہیں. صورت بنانے کے تو ہم مکلف ہیں کہ رونے کی صورت بناؤ، پھر رونا آ بھی جاتا ہے بعض مرتبہ صحیح بھی. اور اگر صحیح رونا آ گیا اور آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دھیان اللہ کا بن گیا تو وہ دعا پکی قبول ہو جاتی ہے. دعا مانگنے میں اگر صحیح رونا آ گیا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دھیان بن گیا اللہ پاک کا تو پھر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں یہی آثار میں یہ ہے، اور علماء کرام نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قبولیت دعا کے جو آثار ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے. تو غرض میرے دوستو، رمضان شعبان کے اس مبارک مہینے میں دونوں قسم کی تیاریاں، حالات کے اعتبار سے بھی اللہ کو منانا اور اپنے آپ کو صحیح کرنا، اور اعمال کے اعتبار سے بھی زیادہ سے زیادہ اعمال کی طرف رجحان اپنا بنانا، یہ دونوں چیزیں آدمی کو شعبان سے شروع کر دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعبان کی اس پورے مہینے کی اور پھر آنے والے مہینے کی قدر کرنے اور اس کا ذہن پہلے سے بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ رمضان کے روزے بھی بڑے ہوں گے، تراویح بھی دیر سے ہوگی، تو ذہن بنانے کی ابھی اسے ضرورت ہے کہ آدمی کو ہمت اور حوصلے سے آج کام کرنا ہوگا، پلاننگ کرنی ہوگی. سنتیں پڑھ لیجیے.